السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایان نعمتوں کے ساتھ کربلا میں موجودگی اور آپ سے کلام کا بہت شکر ہے اللہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر لاکھوں درود اور سلام ہوں کہ انہوں نے ہمیں حق اور حقانیت سے آشنا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں ان سب پر لعنت ہو جنہوں نے حق کے اہل بیت علیہ السلام غصب کیا۔ ہم آپ سے کربلائے معلیٰ سے روزانہ مخاطب ہوتے ہیں، اور روزانہ آپ سے یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے۔ آئیے مل کر سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے معلیٰ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج 9 ذی القعدہ ہے، اور 9 ذی القعدہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کی جانب اہل بیت علیہ السلام کی وکالت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی روانگی کا دن ہے۔ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا،
ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ جس طریقے سے کربلا معلیٰ میں گرمی ہے، یقیناً آپ لوگوں کے علاقوں میں بھی بہت گرمی ہوگی، اور یہ ہاڑ کا اشرا تقریباً کچھ علاقوں میں تمام ہو گیا ہے، جس کے لیے تقریباً کیا بلکہ یہ تاریخیں محدود اور معین ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا میں ہاڑ کو اس طریقے سے نہیں منایا جاتا۔ ہاں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں ہاڑ کے اشرے کو، وہ مختلف ملکوں میں رہنے کے باوجود بھی ہاڑ کی ان تاریخوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے ہیں، اور یہ سخت شدید گرمی کے ایام ہیں، اور یقیناً آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کی یاد کر رہے ہوں گے، اسی لیے آپ لوگ ہمارے پروگرام کو بھی کربلا کے یاد کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید ایان رضوی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ایان رضوی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ لگتا ہے کوئی، جسے ہماری سادہ سی زبان میں کہتے ہیں، کوئی مشکل وجود میں آ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ بیٹا ایان، میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے کہ کوئی مشکل وجود میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو بھیجنا امام حسین علیہ السلام کا کوفہ کی جانب بہت سخت امر تھا۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام باہر نکلے ہیں، جب رخصتی ہوئی ہے تو رستے میں دو راہے میں دیکھا ایک جانور مرا ہوا پڑا ہے، جسے اچھا شگون نہیں سمجھا۔ واپس آئے ہیں، تھوڑا دل مضطرب ہے۔ دیکھیں، مرد مومن قیس ہوتا ہے اور صاحب عقل و خرد ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے، اس اعتبار سے احساس ہوا، واپس لوٹ آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ بیٹا آپ کو کربلا معلیٰ میں خوش آمدید۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام، میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلا معلیٰ میں خوش آمدید۔ مولا کے ذکر سے ابتدا کیجیے۔ بسم اللہ۔ میرے سامنے مولا حسین کا، مولا ہم سب کو جلد کربلا، میں امام حسین کی بارے میں منقبت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دربار حسین پہ صدقہ کیے دربار حسین پہ صدقہ کیے بنتا نہیں ولی کو،
حسین پہ خدا کی کہ دفنانا مجھ کو جلد مجھ کو علی ہوں گے اے لوگوں انتظار کیے بغیر گئے سجدہ کیے بغیر. علی اصغر کی شان میں ایک مصرع. بسم اللہ. نالک کر جھکے ہیں تب تم کے سامنے نالک کر جھکے ہیں تبسم کے سامنے. اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دربار حسین پہ سجدہ کیے بغیر کہ غازب فدق کا ناک رگڑتا غازب فدق کا ناک رگڑتا رہ گیا. ارے جنت چلا گیا توبہ کیے بغیر حسین سجدہ کیے بغیر. اب عباس جری مولا عباس کی شان میں ایک منقبت سماعت فرماؤں گا. بسم اللہ. کہ عباس وہ جری جو میدان عباس وہ جری ہے جنگ میں بازوؤں پہ حسین کیے بغیر. اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد. میری طرف سے آپ کو تمام اہل ادب امام کو بہت بہت مبارک. کے سامنے مولانا کی شان میں دو مصرے. بسم اللہ. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. لے محمد مدد مولا المدد مولا رضا المدد مولا رضا نبی دادائی دادی تری کرن سال مدد مولا رضا مدد مولا رضا مولا رضا مدد مولا رضا. کی قسم اولا سے تم گار مجھ کو
سے تیرا مدد مانگا مدد مولا رضا مدد مولا رضا ہم سے پکارا تو سن شاہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یقیناً چھوٹی سی عمر کے اندر کاوش کرنا اہل بیت علیہ السلام کی طرف محبت کا ایک محبت کی ابتدا ہوتی ہے یقیناً انسان کے دل کے اندر، اور جب بچپن سے ہی محبت کی لو پھوٹ اٹھے اور اسے درخت بڑھانے کے لیے کوششیں شروع ہو جائیں تو یقیناً ماں باپ کو دعا کرنی چاہیے خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، سدا آباد رہیں، شاد رہیں۔ جو بھی ناظرین سن رہے ہیں، جو ہمارے شرکاء ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو ان سے یہی عرض ہے کہ جب آپ شریک ہونا چاہتے ہیں پروگرام کے اندر تو آپ کوشش کیا کیجئے کہ ایک تو ہیڈ فون کا استعمال کر لیا کیجئے تاکہ ہماری بھی آپ سن سکیں آواز اور آپ کی بھی آواز ہم تک پہنچ سکے۔ آپ اس کے اندر کیا کہتے ہیں سپیکر کا استعمال آپ نہ کیا کیجیے، سپیکر کی آواز کے اندر کٹنگ آ جاتی ہے تھوڑی سی جب آپ بات کرتے ہیں تو سپیکر کا استعمال نہ کیا کریں۔ سپیکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایکو ساؤنڈ وغیرہ سے کچھ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایکو ساؤنڈ سے بھی آواز بھیج رہے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ اپنے حساب سے سیٹ اپ بنا لیں، لیکن جو موبائل کے ساتھ آپ ہیں موبائل کے اندر جو سپیکر ہے اس کا استعمال نہ کیا کیجیے، اس سے بھی آواز میں کٹنگ پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کی آواز بار بار کٹ کے آتی ہے ہم تک۔ اور دوسرا کوشش کیا کیجیے کہ ہیڈ فون کا استعمال کریں۔ اور ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسی جگہ رہا کیجیے جہاں پہ آپ کے نیٹ ٹھیک ہو، شور شرابہ نہ ہو، پنکھے کے آگے نہ بیٹھا کیجیے، پنکھے کے آگے بیٹھیں گے تو اس سے بھی آواز میں کٹنگ پیدا ہو جاتی ہے، اس طریقے سے آپ کی آواز اچھی پیاری آواز لوگوں تک اچھی انداز میں نہیں پہنچ سکتی، لہذا۔ اور دوسرا یہ بھی کوشش کیا کیجیے، چند مرتبہ عرض کر سکوں کہ جس ڈیوائس سے آپ کال کرنا چاہ رہی ہیں اس ڈیوائس کے اندر میموری کو پر نہ رکھا کریں، اس سے بھی نیٹ میں فرق آ جاتا ہے، سپیڈ میں کمی آ جاتی ہے، اور ممکن ہو تو موبائل کو ایک بار ریسٹارٹ کر لیا کیجیے پروگرام سے پہلے تاکہ اس سے آپ کی نیٹ کی سپیڈ تھوڑی سی ہائی ہو جایا کرے۔ سلامت رہیں۔ آج کا دن جو بات چل رہی تھی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام سے ہے، 9 ذی القعدہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام سے آخری الوداع ہے آج، اور جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام جب الوداع کر کے نکلے ہیں مدینہ سے باہر تو راستے میں ایک چوراہے پر جو دو راہہ کہیں آپ، وہاں پہ کسی جانور کے مرے ہوئے جانور کی جسم کو دیکھ کر جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام تھوڑے سے مضطرب ہوئے ہیں۔ جس طرح سفر کے اندر ایک خیال آتا ہے نا کہ بھئی یہ عجیب سی کیفیت ہے، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام واپس آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا جو مرضی معبود آپ جائیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ و منقبت خان سید علی مہدی نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد سر۔ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ چاہوں گا اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے ہمارے دل کو نورانی فرمائیے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا
کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور مدعو کیا اس پروگرام میں. آپ سلامت رہیں، آپ کی پوری ٹیم خوش رہے. آغاز گفتگو 4 مصروں سے. بسم اللہ. نعت کے 4 مصرع آپ کی سماعتوں کو نظر ور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہم صلی علی علی محمد صلی علی و آل محمد و محمد آل محمد. وعجل فرجہم. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بسے یا محمد. شبیہ خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد. ارے دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. ارے وہی نہ کہیں محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا گنتے نازک انگلیاں اور گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. ارے مصطفیٰ کے ہیں زمین پہ اتنے شیدائی کہ بس یا محمد یا محمد. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ جس طریقے سے آپ اپنے ظاہر کے لیے زینت بنایا، خداوند متعالی آپ کے باطن کے لیے بھی اسے زینت قرار دے اور دنیا و آخرت میں آپ اہل بیت علیہ السلام کے ذاکر رہیں. دعا ہے کہ ہمیشہ آپ اسی طریقے سے ذکر کرتے رہیں اور جلد کربلا مولانا نصیب ہو اور ذکر اہل بیت علیہ السلام یہاں امام حسین علیہ السلام کے روبرو بھی کرنا نصیب ہو. یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہر کسی کی زینت نہیں ہو سکتا. اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو زینت بنانے کے لیے اپنی زندگی میں زینت دینا ضروری ہے اور یہ زینت چند طریقوں سے آ سکتی ہے. ایک زینت یہ ہے کہ اس زینت کو آپ اپنے کردار، افکار اور اپنے اطوار کے اندر قرار دیں. اس طریقے سے یہ زینت حقیقی زینت بن جائے گی، ورنہ فقط لقلقہ لسانی رہ جائے گا. ہمیں چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو اپنی سیرت کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے کردار کے اندر جگہ دینی چاہیے تاکہ ہم جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے والے ہو جائیں. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا اقرار جو ہے اور تصدیق باللسان ہے اور اقرار بالقلب ہے. ہم تصدیق اور اقرار دونوں کے قائل ہیں. یہ جب دونوں یکجا ہو جاتے ہیں، اس پہ یقین کامل ہو جاتا ہے، یقین محکم ہو جاتا ہے، تو ہم
اپنے عمل کے اندر ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان اور قرآن کے بیان کا نام ہی دین ہے، اور ہم اسی دین کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اسی عمل کی دعوت دیتے ہیں آپ لوگوں کو، اور وہ عمل ایک زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اقتدار حسین رضوی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ کرم مولا کا احسان ہے، یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ سب سے پہلے آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمیں اپنے ساتھ ملایا اور کربلائے مولا میں آپ نے حضوری پیدا کی۔ اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ چاہوں گا محفل کو ذکر اہل بیت علیہ السلام کے نور سے منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سب سے پہلے میں مولا حسین اور مولا عباس کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے، اور ایک کلام، خوبصورت کلام مقاماتوں کی نظر کرتا ہوں آپ تمام سامعین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، تیرا روضہ ہے ہمارے دل کا کعبہ حسین، میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، نا امیدی بے یقینی چھوڑ دو فطرس بنو، روضہ شبیر کی جالی کو دل سے تھام لو، غیر ممکن ہے کہ مانگو دینا میرا حسین، میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، حرملا کی صف سے نکلا اور وہ حر بن گیا، سنگ ریزہ پائے شے سے مس ہوا در بن گیا، ہم پہ بھی نظر کرم ہو ابن زہرا حسین، میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، پوری کرواتے ہیں ان سے منتیں اپنی سبھی، چاہتے وہ کیا ہے ہم سے ہم نے یہ سوچا کبھی، ہم کو یا رب وہ بنا دے چاہے جیسا حسین، میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، کر رہا ہوں یوں تو سجدے میں خدا کو روز و شب، میرا دل کہتا ہے کہ مقبول ہوگا پیش رب، تیرے در پہ جو کروں گا آگے سجدہ حسین، میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، ہے ثبوت اقتدار شیبہ بر عسکری، کربلا ہر ایک ظالم کے مقابل ہے کھڑی،
کل بھی تھا زندہ ہے ابھی کل بھی رہے گا حسین میرے مولا حسین میرے آقا حسین میرے مولا حسین میری جان بھی تو پہچان بھی تو تیرے در کی گدائی شان میری ہے پیر میرا سلطان بھی تو میرا ایمان بھی تو میری جان بھی تو پہچان بھی تو تیرے در کی گدائی شان میری ہے پیر میرا سلطان بھی تو میرا ایمان بھی تو قلب و جانے بطول کر عبادت قبول میرے مولا حسین خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں آپ نے ذکر فرمایا. آپ کے پاس وقت ہے اگر چاہیں تو اپنا مزید کوئی کلام پڑھ سکتے ہیں آپ. جزاک اللہ. درود پڑھی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تلوار سے تیروں سے نہ خنجر سے ملا ہے تلوار سے تیروں سے نہ خنجر سے ملا ہے تلوار سے تیروں سے نہ خنجر سے ملا ہے اسلام ہمیں صبر کے جوہر سے ملا ہے اسلام ہمیں جوہر سے ملا ہے خنجر پہ گلا رکھ دو کہیں نیزے پہ سینہ خنجر پہ گلا نیزے پہ سینہ یہ حوصلہ ہم سب کو 72 سے ملا ہے یہ حوصلہ ہم سب کو 72 سے ملا ہے وہ رک رہبر ہے جو اجماع سے ملا تھا وہ رک رہبر ہے جو اجماع سے ملا تھا مولا ہمیں غدیر ممبر سے ملا ہے مولا ہمیں غدیر کے ممبر سے ملا ہے فطرت میں ہے رونا ہمیں معلوم ہے لیکن فطرت میں ہے رونا ہمیں معلوم ہے لیکن ہنسنے کا سلیقہ علی اصغر سے ملا ہے ہنسنے کا سلیقہ علی اصغر سے ملا ہے خوشنودی امام زمانہ بہترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
پروگرام میں شمولیت پر میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے جزاک رہیں. اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے اور میں آپ کا تمام مومین کو کربلا اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور امام زمانہ کا ظہور جل فرمائے. الہی الہی مولا آپ کو بھی صحت تندرستی دیں, جلد کربلائے مولا میں آ کر یہاں پر کربلائے مولا میں حجت خدا کے ظہور کی دعا کرنے کا شرف نصیب ہو, اور یہاں پر ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے روبرو آ کر آپ یہ اپنا پیارا آواز, اپنی پیاری آواز میں پیارا کلام سنائیں اور اہل بیت علیہ السلام سے دست کرم اور دست شفقت مزید طلب کریں اور اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ہمیشہ مربوط رہیں. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی. ذکر اہل بیت علیہ السلام ہماری آن بان شان حیات جان ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر کے ہم اسی طریقے سے فرحت محسوس کرتے ہیں جس طریقے سے لوگ, شاید میں مثال ٹھیک نہ دیکھ سکوں لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ہم فرحت اس طریقے سے محسوس کرتے ہیں جو حقیقت فرحت ہے. شاید یہ مناسب تر ہو اس پہلے جملے کی نسبت کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہمارے لیے عزت شرف مایہ ناز ہے. افتخار اس لیے نہیں کہوں گا کہ فخر اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے, گو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی عزت کا مقام یہی ہے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا. فخر کرنے کا حق شاید میں اپنے آپ کو نہ دے سکوں کیونکہ فخر نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کا حق میں نے ادا نہیں کیا, ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا, ان کا حق ادا کرنا ہی ناممکن ہے, کیونکہ ان کا حق اگر اتنا آسان ہوتا تو اجر رسالت مودت اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی محنت کا نتیجہ اجر رسالت مودت اہل بیت علیہ السلام کو جو قرار دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی اہم چیز ہے, بہت زیادہ مہم چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ مائل کرنا چاہتا ہے کہ یہ اجر رسالت کوئی عام چیز نہیں ہے, اسے ادا کرنا ضروری ہے. اسی اجر رسالت میں سے ایک اجر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی ہے. اور آج 9 ذی القعدہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام سے الوداع کہنے کا دن ہے, اور امام حسین علیہ السلام کو الوداع کہہ کے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام رخصت ہو گئے ہیں, کوفہ پہنچے ہیں. جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام بہت زیادہ دیکھا کہ لوگوں نے ہمراہی کی ہے, لوگ جھونک در جھونک آ رہے ہیں, بیعت ہو رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کی پکار پر لبیک لبیک ہو رہا ہے, بلکہ امام حسین علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے. جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ جھونک در جھونک آ رہے ہیں. جب دیکھا کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی ہے, جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے خط لکھ دیا امام حسین علیہ السلام کو اور کہا, مولا کوفہ کی زمین آپ کے لیے زرخیز ہے, آئیے. خط تو لکھ دیا امام حسین علیہ السلام کو. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابن زیاد پہنچ گیا کوفہ کے دروازے پر. ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کوفہ کے اندر جب آیا ہے تو اس نے ہاشمیوں کا لباس پہن لیا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے. جب دروازے پر پہنچا ہے, دروازے کھولے گئے, لوگوں نے سمجھا امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں. ہر گھر کے چھت پر خواتین پھول برسا رہی ہیں, لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں, نصرت کا یقین دلایا جا رہا ہے, اور لبیک لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کے نعرے ہیں. کچھ دیر جو گزری تو اس ملعون نے, ہیلہ کار نے, ہیلہ باز نے اپنے چہرے سے جو نقاب ہٹایا, لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے. دیکھا کہ ابن زیاد پہنچ گیا ہے.
इब्न ज़ियाद को देखकर लोग जो जौक दर जौक जमा थे, ये के बाद दीगरे सारे जुदा होना शुरू हो गए और इसने आकर दारुल अम्मारा के दरवाज़े पर दस्तक दी तो दरवाज़ा जो बंद था, इसने पुकारा। उस वक्त का अमीर कूफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग नहीं करना चाहता था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुरावदत करता था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करता था। दरवाज़े में बंद था। जब उसे पता चला कि इब्न ज़ियाद आ गया है, दरवाज़ा खोला गया। इसने उस वक्त के अमीर कूफ़ा को बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज सुनाए और अपनी इमारत का हुक्म सुनाया। जब ये इमारत का हुक्म सुनाया तो इसे निकाल भी दिया। अब इसने आकर चंद इक़दामात किए। जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की जासूसी में लोगों को छोड़ दिया गया। अब जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम मौजूद हैं मस्जिद में। लोग जौक दर जौक आते हैं, लेकिन जब इब्न ज़ियाद की ख़बर पहुंची है तो सुबह की नमाज में जो 40,000 थे, ज़ुहर की नमाज में 30,000 थे, असर की नमाज में 20,000 थे, मगरिब की नमाज में देखा कम होते होते 5,000, तादाद कम होते होते इशा की नमाज में चंद सौ, इशा की नमाज के बाद कोई नहीं बचा है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कादी शुरह के हवाले कर दिया था। मुसैयब आप जानते हैं करबला से 45 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम के बच्चों का रोज़ा है। बहरहाल ज़िक्र चलता रहेगा, हम नहीं होंगे तब भी ज़िक्र होगा। इसलिए दुआ है, दुनिया के बका का सबूत हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ मांगें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।